حورین کا سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دے پاتی، لیکن چونکہ یہ اس کے بابا کا حکم تھا اس لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن دل میں اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بعد میں وہ انکار کر دے گی، کیونکہ جو بھی تھا، لیکن حاتم منظور اس کے دل میں آج بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہر کسی نے اپنی مرضی ہی کی، کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ دل گرفتگی سے بولی اور کتاب سائڈ پر پھینک کر اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ وقت کم رہ گیا تھا اور اسے ابھی تیار بھی ہونا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جمیل صاحب کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع دے۔ حاتم منظور دیکھ لو، تمہارے جانے کے بعد بھی میری بے چینی میں کمی نہیں ہوئی۔ کیسا کیسا وقت دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے، اللہ پوچھے گا تمہیں۔ وہ اپنی بے داغ جلد پر کریم ملتی حاتم کی شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ پھر وہ پوری دل جمی سے تیار ہوئی اور گلابی رنگ کے ہلکے سے شلوار سوٹ پر بڑا سا دوپٹہ جمائے، بالوں کی لٹوں کو چہرے پر آزاد چھوڑے۔ جب اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، اور جب اسے گاڑی کی آواز آئی اور پھر لوگوں کا شور سنائی دیا تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ منصورہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں اور اسے نیچے آنے کا بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ چلو جی، پیشی ہونے والی ہے میری، میں بھی ایسا گندا سا منہ بناؤں گی کہ وہ خود ہی انکار کر دیں گے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ پھر وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچی اور سیدھی اندر داخل ہو گئی تو اس کی نظر سامنے بیٹھی جنت بی بی پر پڑی۔ وہ تو وہیں ہکا بکا سی رہ گئی۔ پھر اس نے اپنی نظریں گھمانا شروع کی تو اسے شازیہ، اس کا شوہر اور حاتم بھی نظر آ گئے۔ اس کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی، اور اگر منصورہ بیگم اسے بروقت سہارا نہ دیتی تو وہ گر ہی جاتی۔ ان سے شادی پر ملاقات تو ہوئی ہوگی آپ لوگوں کی۔ یہ میری بیٹی ہے حورین، اور حورین یہ ہے حاتم منظور۔ شاید آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ جمیل صاحب اس کا مہمانوں سے تعارف کروا کر سلیقے سے بات بدل گئے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو میرے پاس۔ جنت بی بی اسے پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حاتم اس سے ذلیل ہونے کے بعد بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ پھر جانے کیا کیا باتیں ہوتی رہیں، لیکن اس نے حاتم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور نہ یہ حاتم اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر بڑی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی اور وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر اٹھ گئی، لیکن اسے حاتم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا سوچ کر اس نے اپنا رشتہ بھیج دیا اور یوں منہ اٹھا کر چلا آیا۔ وہ بیٹھی کڑ رہی تھی اور پکا سوچ بیٹھی تھی کہ مہمانوں کے جاتے ہی وہ جمیل صاحب کو اس رشتے کے لیے انکار کر دے گی۔ رات گئے جب جمیل صاحب اس کے کمرے میں آئے تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ پہلے میری پوری بات سن لینا، پھر جو کہنا ہے میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کی سوچ کو تاڑتے ہوئے اسے تنبیہ کر گئے، اور جو ان کے سامنے دلیلیں دینے کے لیے بالکل تیار تھی، وہ اپنا سا منہ جو کچھ کہنے کے لیے کھولا ہی تھا دوبارہ بند کر گئی۔ جمیل صاحب بہت بڑے کھلاڑی تھے اور ایسے معاملات میں ان کا دماغ بہت چلتا تھا۔ ابھی بھی وہ پورا پلان بنا کر اس کے سامنے آئے تھے اور ابھی سے بتا رہے تھے، دیکھو بیٹا، حاتم نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن یہ بات وہ نہیں جانتا۔ میں نے اسے آفس بلا کر تمہارے لیے رشتہ بھیجنے کی بات کی اور وہ راضی ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی یہ بات ہے کہ میں کیوں اس رشتے کے لیے زور لگا رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس رشتے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ اگر تمہاری شادی حاتم سے ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تمہیں اس پر غصہ ہے، اور وہ اسی صورت نکل سکتا ہے جب وہ تمہاری مٹھی میں ہو۔ تم کھل کر انتقام اسی صورت میں لے سکتی ہو جب تم اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہو۔ میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ تم نے کرنا کیا ہے، اور اگر تم وہ سب کرتی جاتی ہو، یقین کرو حاتم منظور ہمارے قدموں میں ہوگا۔ وہ انتقام میں پاگل ہوئے اس وقت مکمل طور پر بھول چکے تھے کہ ان کے سامنے ان کی اپنی سگی بیٹی ہے، جبکہ حورین حیرت و افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھے جا رہی تھی، لیکن انہیں کوئی ہوش نہ تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی۔ اس نے جو بھی کیا ہمارے ساتھ، میں سود سمیت اس کے منہ پر دے مارنا چاہتا ہوں۔ اسے خاموش پا کر وہ مزید گویا ہوئے، لیکن بابا میری زندگی کا کیا، وہ تو برباد ہو جائے گی نا، وہ افسوس سے بولی۔ او بیٹا جی، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، اور پھر یہاں تو جنگ بھی بہت شدید چل رہی ہے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے، بابا میں رل جاؤں گی، شوہر اور باپ کے درمیان سب سے زیادہ پسنا تو میں نہیں ہے نا، وہ روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ دیکھو حورین، میں نے جوان بیٹے کو اسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم نے بس اس کی ساری عمارت کو جو وہ تعمیر کر چکا ہے زمین بوس کرنا ہے، اور تمہارا کام ختم۔ اگر دل میں کوئی بات آئے تو اپنی زخمی بھائی کو سوچ لینا اور اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ لینا، ورنہ سمجھنا کہ تمہارا باپ بھی تمہارے لیے مر گیا۔ وہ آخر میں اسے نفسیاتی دباؤ میں لیتے ہوئے بولے تو اس نے فوراً سے آگے ہو کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہیں بابا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میرا سب کچھ آپ پر قربان، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے بولی تو جمیل صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا
शाबाश मेरी बच्ची, तुम मेरा खून हो और तुम जानती हो कि मैं अपने दुश्मन का कब्र तक पीछा करने वालों में से हूँ। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले तो इसके बंद टूट गए और वो रो पड़ी। अभी नहीं बेटा, अभी तो तुम्हें बड़े लोगों को रुलाना है। अपने आप को मजबूत रखो और अपने दिमाग को चलाना सीखो। वो इसके सर पर प्यार करते हुए उठ गए और इसके कमरे से निकल आए। इन्हें पूरा भरोसा था अपनी डिक्टेशन पर जो उन्होंने हुरैन को दी थी और वो इसमें 100% कामयाब रहे थे। अब बस इन्हें इंतज़ार करना था और देखना था कि ऊँट किस करवट बैठता है। अभी सुलेमान नाम की एक और आफत भी रहती थी जिसे उन्होंने कायल करना था, लेकिन अगर वो हुरैन को राज़ी कर सकते थे तो सुलेमान कोई मसला नहीं था। वो दिमाग से बहुत ही कम सोचने वाले लोगों में से थे, इसीलिए इन्हें तसल्ली थी कि वो जल्द या बदेर वो मान ही जाएगा। हातिम इस वक्त मुनीर के सामने बैठा हुआ था और मुनीर इसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। आखिर इसने तंग आते हुए सर उठाया और मुनीर घूरने लगा। क्या है, ऐसे मत हंसो यार, वो चटकते हुए बोला। मैंने क्या कर दिया? तू ही चाहता था ना कि किसी तरह वो तेरी हो जाए, अब हो रही है तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मुनीर हनूज मुस्कुराते हुए बोला। ऐसे कभी नहीं चाहता यार, किसी और तरीके से बेशक हो जाता, लेकिन अब तो मुझे पता है कि वो अपने बाप के कहने में आकर ये सब कर रही है। वो अफसुर्दा से लहजे में बोला। तो तेरा क्या जाता है, बाद में तेरे पास पूरा टाइम होगा, तसल्ली से इसे बताना कि क्या साजिशें खेली जा रही हैं। मुनीर इसे समझाते हुए बोला। यार मुनीर भाई, मोहब्बत जब खालिस न रहे तो सारा दिल खट्टा हो जाता है। इसकी किसी तरह से तसल्ली नहीं हो रही थी। अब ये सब फिक्रें छोड़ और ये सोच कि शादी किस तरह से करनी है। मुझे नहीं लगता कि खाकवानी ज़्यादा अरसे इंतज़ार करने वालों में से होगा। मुनीर दूर की कोड़ी लाया तो वो भी फिक्रमंद सा हो गया। क्या मतलब? अब इतनी भी आग नहीं लगी हुई जो चट मंगनी और फट ब्याह कर दे। वो अपनी इकलौती बच्ची का वह चंबे से बोला। तो लिख कर रख ले शहजादे, तेरी शादी अगले 2-3 महीनों में हो जानी है और तू देखता ही रह जाएगा। मुनीर मायने खेज लहजे में बोला तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। लेकिन टेंशन न ले, जो भी हुआ और जैसा भी हुआ हम देख लेंगे ना। पहले भी इन जैसों से दबकर नहीं रहे और अब भी नहीं रहेंगे। मुनीर इसे तसल्ली देते हुए बोला तो वो खामोशी से इसे देखे गया। चल अब उठ और घर चल। शाजिया बोल रही थी कि हातिम से कहो खाना हमारी तरफ खाए। मुनीर इसका ध्यान बटाने की गर्ज से बोला तो वो भी थोड़ी देर के लिए सारी फिक्रों से आज़ाद हो गया। ठीक है भाई, चलते हैं फिर इधर ही, वैसे भी मेरा दिमाग अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वो एक सर्द आह भरते हुए खड़ा हो गया तो मुनीर इसे साथ लेते हुए निकल पड़ा। घर पहुंचकर इसने शाजिया का चेहरा देखा तो इसकी मुस्कुराहट देखकर इसे एक सुकून भरा एहसास हुआ। वो भी खुश नज़र आ रही थी और यही बात इसके इत्मीनान के लिए काफ़ी थी। फिर बड़े अच्छे माहौल में खाना खाया गया और वो इसे हुरैन का नाम ले लेकर छेड़ती भी रही, लेकिन अंदर की बात क्या थी ये वो जानता था या फिर इसका राजदार मुनीर समझता था। हुरैन की बेचैनी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा था। वो जमील साहब के सामने तो इकरार कर बैठी थी, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हातिम के साथ गुजारा करेगी। इस बंदे ने इसे धोखा दिया, झूठ पर झूठ बोले और आखिर में इस पर सारा इल्ज़ाम धरते हुए खुद को बचा गया। ऐसे बंदे के साथ इसे गुजारा बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था। आखिर वो भी एक फैसले पर पहुंचते हुए मुतमईन हो गई, जो होगा देखा जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़पी और रोई हूँ, तुम्हें भी मैंने वैसे न रुलाया तो मेरा नाम भी हुरैन नहीं। वो खुद से मुखातिब होते हुए बोली और किताबें उठाकर बैठ गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सुलेमान इसके कमरे में चला आया। क्या कर रही है मेरी बहन? सुलेमान के लहजे से टपकता शायद इसे एक आंख न भाया। पढ़ रही हूँ, और क्या करना है मैंने? अपने लहजे को हत्युल इम्कान पुरसुकून रखते हुए इसने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। मुझसे बाबा ने बात की थी। अच्छा है, लेकिन तुमने वहाँ जाकर भूल नहीं जाना कि वो तुम्हारा और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और दुश्मन से दुश्मनी तो निभाई जा सकती है, रिश्तेदारी नहीं। वो अपनी तरफ से फिलासफर बनते हुए बोला तो जवाब में वो खामोश रही। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस मामा को ना पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। बाकी मैं भी तुम्हें गाइड करता रहूँगा और कैसे और कब क्या करना है। वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, लेकिन इसका ध्यान अपनी जानिब ना पाकर थोड़ी देर बैठा और फिर उठकर चला गया। बड़ा आया गाइड करने वाला, किसी को मेरी फिक्र है ही नहीं। जो भी बात कर रहा है अपने मफाद की ही कर रहा है। अब इसमें मेरा क्या कसूर जो तुम सब मिलकर भी इसका कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो? और नफरत से बोली और किताब फेंक कर अपना सर हाथों में थाम कर बैठ गई। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ऐसा तो कोई ख्वाब नहीं देखा था मैंने जो ये सब हो रहा है मेरे साथ। वो अचानक ही रूहान सी हो गई थी और इसे शिद्दत से रोना आ रहा था। कल तक इसे जान से मारने की तरकीब लड़ाने वाले आज इसे दामाद बनाकर हराने के चक्करों में लगे हुए हैं और मुझे सिर्फ चारा बनाकर इसके आगे डाल रहे हैं। अल्लाह पूछे तुम सब लोगों को। नफ़रत की एक लहर इसके सीने में इसके अपनों के खिलाफ उठी थी। अजानें शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो दिमाग से सब कुछ झटक कर उठी और वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई। ऐसी हालत में जब इसके अपनी इसे सूली पर चढ़ाने की कोशिशों में थे, एक वाहिद अल्लाह का ही सहारा था और वो ये सहारा खोना नहीं चाहती थी। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हुरैन के पेपर्स ख़त्म हो चुके थे
اور جمیل صاحب نے اس کے رزلٹ آنے کا بھی انتظار نہ کیا اور حاتم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ شادی کی تاریخ طے کرے۔ وہ خود بھی ذہنی طور پر تیار تھا ان سب باتوں کے لیے، اس لیے ایک شام ایک چھوٹے سے خاندان کے ساتھ جمیل صاحب کے گھر شادی کی باقاعدہ تاریخ رکھنے پہنچ گیا اور پھر سب کی رضامندی سے 15 دن بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سب کا منہ میٹھا کروایا گیا اور مبارکبادیں دی گئیں، لیکن دو نفوس بالکل بھی خوش نہ تھے، ایک وہ خود اور دوسری اس کی محبت حورین، جس کے بغیر جینا اسے کسی زمانے میں بہت مشکل نظر آتا تھا۔ لیکن منیر نے اپنی باتیں اس کے دماغ میں کچھ اس طرح بٹھائی تھی کہ وہ ہر آفت اور مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے واپس گھر آ کر منیر نے اسے ہر مسئلے سے علیحدہ کر دیا اور خود ساری انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ پھر دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور اس کی شادی کی تاریخ آ پہنچی اور جمیل صاحب نے اسی دن اپنا آپ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ حاتم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جمیل صاحب ایسی کوئی حرکت کر بیٹھیں گے۔ بڑے مہمانوں کے بیچ جمیل صاحب نے حق مہر اور پھر لڑکی کے نام کرنے کے لیے ایک لمبی لسٹ تیار کر رکھی تھی، اور یہ چیز ایسی تھی کہ حاتم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ حق مہر میں انہوں نے 50 کروڑ لکھوانے کے لیے کہا اور لڑکی کے نام جنت پیلس کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ حاتم نے منیر کی طرف دیکھا اور اس نے آنکھ کا ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے اسے سب کچھ کرنے کے لیے کہہ دیا، لیکن وہ بھی حاتم منظور تھا۔ 50 کروڑ پر تو وہ کچھ نہ بولا، لیکن جنت پیلس کی بات پر وہ اڑ گیا۔ یہ کام نہیں ہو سکتا جمیل صاحب، وہ پیلس میری ماں کے نام ہے اور ان کی ملکیت ہے، اسی لیے وہ تو حورین کے نام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بدلے اور کچھ کہیں تو میں حاضر ہوں۔ وہ ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر وہ اپنی پیپر مل حورین کے نام کر دو۔ دیکھو بیٹا، میں باپ ہوں اور اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ چاہتا ہوں، مجھے غلط مت سمجھنا۔ جمیل صاحب میٹھے لہجے میں بولے تو اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا کہ یہ سب گندگیاں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت مجبور تھا اور کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ موڈ اس کا بھی بری طرح خراب ہو چکا تھا، لیکن اسے اپنے احساسات کو چھپانا آتا تھا، اس لیے چہرے پر مسکراہٹ طاری کیے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے دیا۔ دھوم دھام سے شادی کی تقریب چلی اور پھر حورین رخصت ہو کر جنت پیلس میں مسز حاتم منظور بن کر آ گئی۔ دونوں کی جوڑی کو لوگوں نے بہت سراہا، کیونکہ دونوں ہی بہت کم عمر تھے اور جوانی بھی ان پر ٹوٹ کر آئی تھی۔ انتہائی نفیس کام والے سلور لہنگے میں دلہن بنی وہ واقعی میں حور لگ رہی تھی۔ دونوں بازو کوہنیوں تک مہندی سے ڈھکے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ تازہ پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی حاتم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کالی شیروانی پہنے اندر داخل ہوا اور سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، وہ بجائے شرمانی یا نظریں جھکانے کے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ سب کچھ ویسا نہیں ہوا نا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ حاتم اسے دیکھتے ہوئے پھیکا سا مسکرایا، سب کچھ، میں تو سمجھتی ہوں کچھ بھی ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ دو بدو بولی تو حاتم ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ہم دونوں کے بیچ میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، وہ اس کے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے بولا، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ کلیئر نہ ہو۔ جیسا چل رہا ہے چلنے دو مسٹر حاتم منظور۔ حورین اس کے نام پر زور دیتے ہوئے بولی تو وہ کھل کر ہنس پڑا، بالکل، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس کا میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ وہ بجائے صفائی دینے کی الٹا اسی کی بولی بولنے لگا، اور وہ جو یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ اسے منائے گا، اس کے دل میں امید کی آخری کرن بھی دم توڑ گئی۔ تم سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے حاتم، پتہ نہیں میرے کون سے گناہ کی سزا مجھے تمہاری صورت میں ملی ہے۔ وہ لاچاری سے بولی تو حاتم خاموشی اختیار کر گیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے شدت سے رونا آ رہا تھا، حالانکہ وہ یہ سب باتیں پہلے سے جانتی تھی۔ حاتم اس کی حالت کا اندازہ لگا گیا تھا، اس لیے فوراً جیب سے مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے خوبصورت لاکٹ برآمد کیا اور آگے ہوتے ہوئے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب تک اسے سمجھ آتی وہ لاکٹ پہنا چکا تھا۔ کل کو شاید ہم دونوں کو عقل آ ہی جائے، اس کے لیے ہم اپنا آج کیوں برباد کریں۔ حاتم اسے دیکھتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی جیب سے حق مہر کا چیک نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تو وہ کچھ نہ بول پائی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی پر کیوں رضامند ہوئی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون تمہارا اپنا ہے اور کون پرایا۔ حاتم اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے بہت امیدیں لگائی تھی حاتم، اور تم نے ایک ایک کر کے میرے سارے خواب توڑ دیے۔ وہ بیگے لہجے میں بولی تو حاتم ہنس پڑا، جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، کاش جتنی پیاری آپ ہیں اتنی ہی آپ میں عقل ہوتی۔ حاتم جلے کٹے انداز میں بولا، میں کوئی بحث کرنا نہیں چاہتی، تھک گئی ہوں اور آرام کرنا ہے مجھے۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی تو حاتم خاموشی سے اٹھ کر اپنی کمرے سے ملحقہ ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا اور وہ خالی رہ جانے والے کمرے کو گھورتی رہ گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو حورین بیڈ پر بیٹھے بیٹھے سوئی ہوئی تھی اور ہنوز انہی کپڑوں میں تھی جن میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ اسے اپنی رات برباد ہو جانے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ ہورو، آنکھیں کھولو ہورو، وہ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تو اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھول دی۔
بندہ کپڑے ہی بدل لیتا ہے، اتنا بھی کیا غصہ دکھانا، ان سب باتوں کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ حاتم لاچاری سے بولا تو وہ جواب میں خاموش ہی رہی۔ آج ہمارا ولیمہ ہے، خدا را کسی کو پتہ مت چلنے دینا کہ ہم دونوں کن حالات میں ساتھ رہ رہے ہیں۔ اگر برداشت نہیں ہوتا تو تھوڑا جبر کر لو خود پر، لیکن پلیز میری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ وہ اسے پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ حاتم اپنی بات مکمل کر کے واش روم میں گھس گیا۔ جب باہر نکلا تو وہ ہلکے سے جوڑے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، چکر آ رہے ہیں، پرانی سے دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تو اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہاں چلو ڈائننگ میں چلتے ہیں، میرے خیال میں ناشتہ تیار ہو رہا ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا، جو تھوڑی شش و پنج کے بعد اس نے تھام لیا اور وہ اسی لیے کھانے کی میز تک چلا آیا۔ کیا کیا مل سکتا ہے ناشتے میں؟ اس نے باوردی شیف سے دریافت کیا تو اس نے پوری ایک لسٹ بتا دی تو وہ حورین کی جانب دیکھنے لگا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اب اس کا کیا فیصلہ ہے۔ حلوہ پوری اور دودھ پتھی، حورین جھٹ سے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے شیف کو دیکھا جو کولنش بجا کر واپس مڑ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حاتم نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ رات کو ولیمے کی تقریب تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ حورین تھکی ہوئی نظر آئے، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لیے باہر لان میں چلا آیا۔ دوپہر کی نرم دھوپ نے دونوں پر اچھا خاصا اثر ڈالا اور دونوں کی قدورت کو کافی حد تک کم کر دیا۔ تمہارا گھر تو اتنا بڑا ہے کہ مجھے پورا دیکھنے کے لیے کئی دن لگ جائیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سے مسکرا دیا۔ اب تمہارا بھی گھر ہے، یہ گھومو پھرو اور خوش رہو، وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دھوپ نے اس کے چہرے کی لالی میں مزید اضافہ کر دیا تھا اور وہ کسی پکے ہوئے انار کی مانند دکھ رہی تھی۔ تم تو بہت امیر ہو حاتم، پھر وہ پرانی سی موٹر سائیکل اور وہ فیکٹری میں جاب، وہ سب کیا تھا؟ وہ گھوم پھر کر پھرینی باتوں کی طرف آ گئی جن سے وہ فی الحال بچنا چاہ رہا تھا۔ ان باتوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے حورو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، بس ذرا اس مصروفیت سے جان چھوٹ جائے تو تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح، وہ حورین کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ دیکھو حاتم، میں لڑائی جھگڑے والی لڑکی نہیں ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ آئندہ تم مجھ سے صرف سچ بولو، وہ کچھ ایسے انداز میں بولی کہ حاتم لاجواب سا ہو گیا اور پھر دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور رات ہو گئی۔ حورین کو تیار کرنے کے لیے میک اپ آرٹسٹ گھر آیا ہوا تھا اور وہ اپنے کمرے میں تیاریوں میں مصروف تھی، جبکہ حاتم باہر منیر کے ساتھ فنکشن کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا اور پھر ان کے ولیمے کا دن آن پہنچا۔ جنت پہلے سے ایک بار پھر بقائے نور بنا ہوا تھا اور مہمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ حاتم کی بات اس نے اپنے پلے کچھ ایسے انداز میں باندھی تھی کہ جمیل صاحب چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے۔ وہ مطمئن سی مہمانوں کو خوش آمدید کہتی رہی اور کسی کو بھی کچھ محسوس نہ ہوا۔ جمیل صاحب موقع پاتے اس کی جانب چلے آئے۔ تم نے پیپرز لے لیے اس سے فیکٹری کے، اور حق مہر کا کیا بنا؟ کیا اس نے تمہیں چیک دیا؟ وہ بے صبری سے بولے۔ بابا آج ولیمہ ہے ہمارا، ذرا تھوڑا سکون رکھیں، سب ہو جائے گا۔ وہ جمیل صاحب کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولی تو وہ جو کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ چور نظروں سے حاتم کو دیکھنے لگی جو اب اس کا سب کچھ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد سمارٹ اور چاہے جانے کی حد تک ڈیشنگ لگ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب بھی وہ حاتم کے بارے میں اچھا سوچنے کی کوشش کرتی تو اس کے دماغ میں وہ سب گھوم جاتا جو حاتم اس کے ساتھ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے حاتم کی عزت کا خیال رکھا تھا اور خوش نظر آ رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے چینج کر کے صوفے پر دراز ہو گئی۔ اسے حاتم کا گھر بہت پسند آیا تھا، جہاں ہر جگہ ایک الگ ہی سکون تھا۔ تھوڑی دیر میں حاتم بھی کمرے میں چلا آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھینک یو حورو، یہ تمہارا بہت بڑا احسان تھا اور میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا، حاتم مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی پھیکا سا ہنس دی۔ تمہاری اور میری دوستی رہی ہے حاتم، اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتی ہوں نا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو حاتم اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ صرف دوست؟ کیا تم نے کبھی محبت سے مجھے نہیں دیکھا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کی تھی اور میری سب سے بڑی غلطی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن دھوکہ اور جھوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ نظریں پھیرتے ہوئے بولی، لیکن اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ حاتم نظریں جھکا گیا۔ میں نے تم سے شادی صرف بابا کے کہنے پر کی ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں تم سے اپنے سارے رشتے ختم کر چکی تھی، وہ مزید بولی تو حاتم اسے دیکھنے لگا۔ یہی بات تو مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی کہ تمہارے بابا اس شادی کے لیے تیار کیسے ہو گئے؟ حاتم الجھن سے پوچھ بیٹھا۔ تم نے شیشے میں اتارا ہے انہیں، اب مجھے کیا پتا کیسے رو پیٹ کر تم نے انہیں راضی کیا ہے، وہ کڑتے ہوئے بولی تو حاتم کی ہنسی نکل گئی۔ ویسے تم ہو تو ایسی ہی کہ بندہ رو پیٹ کے اگلے کے پیروں میں ہی لیٹ جائے، لیکن چلو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جو پوری ہو گئی اور میں بہت خوش ہوں، حاتم ہنستے ہوئے بولا تو وہ اور بگڑ گئی۔ تم دونوں کے بیچ میں اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ میں ہوں، میری جان بخش دو حاتم، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، وہ تیکھے چتونوں سے بولی۔ دل تو کرتا ہے تمہارا پیچھا کبھی نہ چھوڑوں، لیکن کیا کروں، تمہارا حکم بھی تو ماننا ہے۔
آرام کرو، ہم صبح ملتے ہیں۔ حاتم اسے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور چھوٹے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی بستر پر چلی آئی اور کمبل سر تک کھینچ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک بے چینی سی تھی اس کے اندر، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جیسا اسے حاتم کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا، وہ چاہ کر بھی ویسا کیوں نہیں کر پا رہی تھی۔